محترم قاری صاحب میرے استاد بھی ہیں. میں آج سے 4-5 سال پہلے اردو بازار ان کی شاپ پہ جا کے ان سے گئی تھی اور غالباً 25 سے 30 دن کے اندر انہوں نے مجھے پوری گرامر پڑھائی تھی. اور بہت سادہ انداز ہے ان کا، جسے کہیں کہ وہ دل میں اترنے والا انداز ہے. اور عربی گرامر ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں. 4 سے 5 سال کی عمر سے میں عربی گرامر پڑھ رہا ہوں. میرے والد صاحب کے دوست بھی ہیں. کافی بڑے بڑے اساتذہ سے وہ نام جو گزرے جو وفات شہید ہو گئے تھے، عطا الرحمن ثاقب صاحب، ان سے پڑھنے کے لیے گنگا رام بھی جاتے رہتے تھے. اور پنجاب یونیورسٹی میں اپنے اساتذہ سے بھی پڑھی ہے. تو خورشید احمد رضوی صاحب جو بہت بڑا نام ہے عربی گرامر کے حوالے سے، ان کے بعد اگر مجھے کسی نے عربی گرامر آسان انداز میں سمجھائی ہے تو وہ محترم قاری صاحب ہیں. اور دیکھ بھی رہا تھا تو یہ ماشاء لگ بھی رہا تھا کہ یہ تو پروفیشنل استاد لگ رہے ہیں، یہ فوجی ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جس طریقے سے قاری صاحب ایک مشن کے ساتھ اس کام کو کر رہے ہیں، کسی بھی کام کی کامیابی کا اندازہ اس کی محنت سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ اس کے اوپر محنت کیا کر رہے ہیں. بحیثیت انسان ہم اس چیز کا مکلف نہیں ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. ہم نے تو صرف اپنی کوشش کرنی ہے. خدا نے ہم سے یہ نہیں پوچھنا کتنی نیکیاں لے کر آئے، یہ اتنی نیکیاں لے کر آؤ گے تو تمہیں جنت میں داخل کروں گا. خدا نے تو صرف یہ دیکھنا ہے کہ کوشش کتنی کی تھی. اور یہ بات کرنے کی کوشش کی تھی کہ اس وقت ہمارا کرنے کا کام کچھ اور ہے. وہ شاید بات اپنی واضح نہیں کر سکے. اس وقت ہم لوگوں کے پاس سب کچھ ہے، ایٹم بم بھی ہے، مادریات بھی ہیں، نمبر آف پیپل بھی ہم لوگ پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہیں. لیکن کس چیز کی کمی ہے ہمارے اندر؟ صرف ایک چیز کی کمی، اتفاق کی کمی. اور جس دن مسلمانوں کے اندر اتفاق آ جائے گا، اتحاد آ جائے گا، تو یہ قوم پھر ایک دفعہ ابھر کر دنیا کے سامنے آ جائے. معذرت کے ساتھ اس وقت بحثیت کون چھوڑ دیں، بحثیت انسان ہم لوگ اپنا جائزہ لیں. ہم میں سے ہر کوئی تو ہمارے لائف سٹائل میں اور ایک جانور کے لائف سٹائل میں کوئی خاص فرق نہیں ہے سوائے چند لوگوں. وہ بھی اپنا اور اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالتے ہیں، اور میجورٹی ہم لوگ دنیا کی فکر میں لگے رہتے ہیں. بہت زیادہ تعداد میں لوگوں کو دیکھتا ہوں تو کس چیز کی فکر ہے؟ اگلے چند سال میں میں کیا کچھ اکٹھا کر لوں، اگلے چند سال کی فکر ہے. اور ان چند سالوں کے بعد جو مرنا ہے، اور مرنے کے بعد جو ہمیشہ ہم نے رہنا ہے، یا جنت میں رہنا ہے یا جہنم میں رہنا ہے، اس کی ہمیں بالکل فکر نہیں ہے. موقع ملا میں ایک خاص بات ضرور آپ سب سے گوش گزار کروں گا. دیکھیں، ہمارے اندر جو سب سے بڑا مسئلہ ہے اتفاق کا، اتحاد کا، وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر جو اختلافات ہیں، پھر معذرت کے ساتھ یہ اختلافات صرف مسجد اور مدرسے تک محدود ہیں. بات کا برا نہیں منانا، بات کو سمجھنا ہے کہ ہمارے سب کے اختلافات مسجد اور مدرسے تک محدود ہیں. ہم میں سے کسی کا کوئی اختلاف کاروبار کے اندر نہیں ہے، ہم میں سے کسی کا اختلاف نوکری کے اندر نہیں ہے. کسی ڈاکٹر کے کلینک پہ کبھی کسی نے یہ نہیں لکھا ہوگا کہ یہ صرف فلاں مسئلہ کے لیے ہے. ہم کاروبار کسی خاص مسئلہ کے ساتھ نہیں کرتے. کبھی بس میں سفر کرتے ہوئے ہم نے یہ نہیں کہا کہ کہیں اس کے اندر کوئی میرا غیر مسلک تو نہیں بیٹھا، میں اتر جاؤں. کسی شادی کے کھانے کے اندر ہم نے کبھی یہ بات نہیں نوٹ کی. یہ سب چیزیں ہم لوگوں کو نظر آتی ہے یا تو مسجد کے اندر یا مدرسے کے اندر. اور مجھے روز ان چیزوں سے واسطہ پڑتا ہے. ہمارا مدرسہ ہے، ہم بچوں کو قرآن پاک حفظ کراتے ہیں، اور اکثر لوگ آ کے یہ چیز اتنی پرزور انداز میں پوچھیں گے کہ بھائی مسلک بتاؤ، تم کون ہو؟ آپ یقین کریں کہ بندہ
رو پڑتا ہے یار میں مسلمان ہوں. یقین نہیں کرتے, نہیں مسلمان تم ہو, لیکن بتاؤ مسلمان کے علاوہ تم کیا ہو؟ تم سنی ہو, تم بریلوی ہو, تم دیوبندی ہو, اہل حدیث ہو, کون ہو یہ بتاؤ مجھے. اقبال کا شعر ہے, تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو, تم بتلاؤ تو صحیح تم مسلمان بھی ہو. تو ہمیں مسلمان کہلوانے میں, مسلمان کہنے میں کیوں شرم آتی ہے؟ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ ہمیں اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے تو اتفاق کر جاتے ہیں, کاروبار کے اندر, نوکری کے اندر, اسکول کے اندر, کھانے کے اندر. جو ہمارا آخرت کا فائدہ ہے, جو ساری زندگی ہم نے بھگتنا ہے, اس کے لیے ہم لوگ اکٹھے نہیں ہو سکتے. ہم اپنے مذہب کے لیے اکٹھے نہیں ہو سکتے, ہم اسلام کے لیے اکٹھے نہیں ہو سکتے, ہم قرآن کے لیے اکٹھے نہیں ہو سکتے. پچھلے دنوں کا واقعہ, ایک شخص میرے پاس, اس کا بچہ پڑھتا ہے. تو بچہ تھوڑا سا کمزور تھا, ہم نے 1-2 تجربے کیے. تو یہ عام ہم دیکھتے ہیں بات. تو مجھے کہنے لگے حافظ صاحب جی میرا بچہ تو صرف حافظ نہ بنایا, تو پھر میں سنگر بناؤں. میں نے ان سے کہا کہ بھائی خدا کے ہاں یہ عذر قابل قبول نہیں ہے. خدا کے ہاں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ حافظ اسد نے میرے بچے کو قرآن حفظ نہیں کرایا تھا تو میں نے غصے میں آ کے اس کو سنگر بنا دیا, گانے والا بنا دیا. کتنی عجیب بات ہے کہ غلطی میں کر رہا ہوں, سزا وہ اپنے بچے کو دے رہا ہے. اگر میں سمجھ لوں کہ یہ غلطی میری ہے, میں نے اپنی نادانی کی وجہ سے, میں نے اپنی کم علمی کی وجہ سے اس کے بچے کو حافظ نہیں بنایا, تو مجھے سزا دے, اپنے آپ کو کیوں سزا دے رہے. اگر کسی مسلک کا کوئی عالم آپ کو صحیح بات نہیں بتاتا تو آپ صحیح بات کی تلاش میں رہیں. ایسا کبھی ہم نے دیکھا ہے کہ ایک ڈاکٹر کی دوائی سے اگر کسی کو آرام نہیں آ رہا, دوسرا کوئی اور دوائی بتا رہا ہے, تیسرا کوئی اور بتا رہا ہے, تو بندہ غصے میں آ کے کہہ لو جی اور میں مرنے لگیا, میں خودکشی کرنے لگا ہوں. ڈاکٹر یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ بھائی تمہارا جو مرض ہے وہ لا علاج ہے, اور بندہ پھر ایک امید لے کے چلو شاید کسی کے دم سے, کسی کے کرم سے مجھے کوئی فاقہ ہو جائے. وہاں ہم ہمت نہیں ہارتے, ہم صرف ہمت ہارتے ہیں تو مذہب کے اندر یہ کچھ کہہ رہا ہے, وہ کچھ کہہ رہا ہے, وہ کہتے ہیں ہاتھ ادھر باندھو, وہ کہتے ہیں ہاتھ ادھر باندھو. میں پڑھتا ہی نہیں ہوں نماز. یاد رکھیے کہ اگر کوئی شخص آپ کو گمراہ کر رہا ہے تو اس کی سزا آپ نے اپنے آپ کو نہیں دینی. جب قیامت کا دن آئے گا تو یا تو آپ نے ہمیشہ ہمیش کے لیے جنت میں چلے جانا ہے, یا ہمیشہ ہمیش کے لیے آپ نے جہنم میں چلے جانا ہے. ادھر جا کے آپ یہ نہیں کہیں گے کہ مجھے وہ یہ کر رہے تھے, کوئی اس طرف لگا رہا تھا, کوئی اس طرف. ان کے کاموں کی سزا اپنے آپ کو نہ دیں. تو اگر صرف اتنی سی بات ہم ذہن میں رکھ لیں کہ ہم نے دوسروں کے کیے گئے سزا اپنے آپ کو نہیں دینی, اور جہاں ہم اتنی ساری باتوں کے اندر اتفاق کر کے بیٹھے ہیں جن کا تعلق دنیا کی زندگی کے ساتھ ہے, تو پھر ہم ایک بڑے مقصد کے لیے اکٹھے کیوں نہیں ہو سکتے. اس کے لیے صرف 2 چیزوں کی ضرورت ہے. تمام لوگوں کو 2 چیزوں کی ضرورت ہے. قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھیں, قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھیں, جس کے لیے حضرت قاری صاحب مسلسل لگے ہوئے ہیں, بڑی ڈیووشن کے ساتھ, ڈٹرمینیشن کے ساتھ, دن رات لگے ہوئے, ادھر بھی لگے ہوئے ہیں, ادھر بھی لگے ہوئے ہیں. اور اس کے ساتھ جو دوسرا اہم کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ اتحاد بین المسلمین کے لیے کام کریں. اس کے لیے دوسرے کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے, وہ کیا کر رہا ہے. میں نے کیا کرنا ہے, میرا فرض کیا بنتا ہے. میں نے تبدیلی لانی ہے اپنی ذات سے. میں نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی. میں نے ایسے لوگوں کے ساتھ کھڑے نہیں ہونا کہ جو انتشار کا باعث بنے, جو اختلافات کا باعث بنے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں حضرت قاری صاحب کے مشن میں قبول کر لیں.